الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس فرمان کے بعد کہ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی اتباع نہیں کرو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے تم سے پہلے بہت سی قوموں گرفتار کیا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ایک فیصلہ سنایا گیا، قیامت میں کسی کو یہ جرأت تو نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کر سکے یا اعتراض کر سکے، مگر انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر کے مشیت نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اور اس لیے کہتا ہوں کہ غالب نے کبھی کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی فرشتے جب لکھ رہے تھے ہمارے اعمال کو تو ہمارا کوئی آدمی تو نہیں تھا، تو ایک طرفہ ہماری گرفتاری کیوں ہوتی ہے؟ ایک شاعر کا خیال ہے، لیکن قرآن پاک ہر اس شبہے کا جواب دیتا ہے جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا فرشتوں نے نام اعمال پیش کیا، ممکن ہے انسان بھول گیا ہو اپنے گناہوں کو، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، اور قرآن پاک میں آیا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی تحریر ہے جو نہ کسی چھوٹے کام کو چھوڑتی ہے نہ بڑے کو، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انسان کہے کہ ہم نے یہ کام تو نہیں کیا تھا، اس کی سزا ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمارا کوئی گواہ لائیے، یہ فرشتے تو آپ ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ کس کی جرأت ہے کہ جلال الہ کے سامنے بات کرے؟ مگر دنیا میں انسانی فطرت کا مزاج یہی ہے۔ قرآن جواب دے رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی، منہ پہ تالا لگ جائے گا، مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، جو دنیا میں کر رہے تھے وہ، یعنی ہمارے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کی جلد چمڑے بولیں گے ان کے خلاف تو وہ حیرت سے سوچے گا کہ تم کو کس نے بولنا سکھایا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اس نے سکھایا ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو بولنا سکھایا ہے۔ تو اب یہاں مجرموں کے منہ پر مجرموں کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، اور پھر ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو وہ کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں اعضاء کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے، ہاتھ اور پیر کا؟ اس لیے کہ دل گناہوں کا حکم دیتا ہے اور ہاتھ اور پیر اس کی اتباع کرتے ہیں۔ انسان پیر سے چل کے گناہ کے مقام پہ جاتا ہے اور ہاتھ سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے ان دو اعضاء کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ کل میدان قیامت میں تمہاری زبانوں مہر ہوگی، تالا لگا دیا جائے گا، مہر کر دی جائے گی، تم بول نہیں سکو گے، اور ہم سے کلام کریں گے تمہارے ہاتھ، اور گواہی دیں گے تمہارے اعمال کے سلسلے میں تمہارے پیر۔ اب تو کوئی انکار گنجائش تو نہیں ہوگی۔ تو یہ عدالت کا ایک محکم نظام ہے
جو باضابطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پہلے اللہ خود عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی تحریر کے سزا دے، اس سے جاننے والا کون ہے؟ وہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ مگر دنیا میں ایک نظام قائم کرنے کے لیے کہ جب آخرت کا یہ نظام ہے تو دنیا میں بھی شہادت اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلے ہونے چاہیے، بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں۔ دنیا میں ہاتھ اور پیر گواہی تو نہیں سکتے ہیں، لیکن گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قاضی، جج کسی کے جرم پر مطمئن ہو، لیکن پھر بھی جو اصول ہیں اس کے مطابق کام کرنا ہوگا، گواہ ضروری ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مقدمہ سامنے آیا اور انہوں نے کہا، نہیں، جناب عمر فاروق کے زمانے میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس آدمی نے جرم کیا ہے۔ تو مولائے کائنات نے کہا، شہادت لائیے، گواہی لائیے، ورنہ آپ پر الزام تراشی کا الزام آئے گا اور درے لگائے جائیں گے۔ تو شہادت بے پناہ ضروری ہے۔ تنہا کسی قاضی کا یقین، معاون تو ہو سکتا ہے لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگرچہ یہ بات آخرت سے متعلق ہے، قیامت سے متعلق ہے، مگر دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ شہادتوں کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ چونکہ مدعا علیہ کی طرف سے کوئی گواہ نہیں ہوگا، فیصلہ فرشتوں کے لکھے پہ ہوگا، اور اعمال کی جو دستاویز تیار ہو رہی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے خود بطور گواہ ان کے اعضاء کو پیش کیا جائے گا۔ ہاتھ گواہی دے گا ہم نے یہ برائی کی ہے، پیر گواہی دے گا کہ ہم نے چل کر کے یہ برائی کی ہے، ہم فلاں فلاں برے مقام پہ گئے تھے، ہم کو استعمال کیا گیا تھا۔ کتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ جب مجرموں کے ہاتھ اور پیر خود بول رہے ہوں گے اس کے خلاف، باغباں نے آگ دی یوں آشیانے کو میرے، جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے، اور آخرت میں اپنے رحم و کرم سے ہمارا فیصلہ جنت کے حق میں فرما دے۔